اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تدبر قرآن کے 30 قاعدوں کا بیان۔ اس سے پہلے ہم 12 قاعدے بیان کر چکے ہیں، اب قاعدہ نمبر 13 بیان کیا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 13 حرف اعلیٰ، یہ استعلاء و تمکن کے لیے آتا ہے قرآن کریم میں۔ اس قاعدے کی وضاحت یہ ہے کہ عربی زبان میں حروف کے مختلف معنی ہوتے ہیں، چند معنی ہوتے ہیں۔ تو حرف اعلیٰ جب قرآن کریم میں کسی آیت میں آتا ہے تو وہ استعلاء اور تمکن کا فائدہ دیتا ہے آیات کی سیاق کے مطابق۔ استعلاء مانا بلندی طلب کرنا، اور تمکن مانا اس کنٹرول میں ہونا۔ اس کی مثال سورۃ بقرہ میں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جو متقین ہے 5 اوصاف سے متصف ہے۔ علی ھدی من ربہم، عظیم ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ اب اس میں تدبر کیسے ہوگا کہ حرف استعلاء جو یہاں استعمال ہوا ہے علی ھدی، یہ ہدایت پر مومنین کے تمکن پہ دلالت کرتا ہے کہ مومنین ہدایت ان کے کنٹرول میں ہے اور ان کے دل ہدایت سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس ہدایت کی وجہ سے ان کو بلندی نصیب ہوئی ہے اور وہ اس پر سوار ہے۔ علی ھدی من ربہم۔ اس کے مقابلے میں فی جو ہے نا وہ ضلالت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اس کی دوسری مثال اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ تدبر، اعلیٰ سفر میں جو اعلیٰ ہے یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ مسافر کو رخصت کی افطار کی رخصت، روزہ توڑنے کی رخصت اس وقت ہوتی ہے جب وہ سفر پر متمکن ہو جائے اور سفر شروع کرے اور سفر پر قادر ہو جائے اور اس کو جلدی جانا مقصود ہو۔ یہ اس مسئلے میں 2 قولوں میں سے ایک قول کے مطابق، اگر وہ مقیم ہے اور بعد میں سفر کرنے کا ارادہ ہے اور فی الحال سفر شروع نہیں ہوا تو اس کو افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ لفظ اعلیٰ استعلاء اور تمکن کا فائدہ دیتا ہے کہ جب سفر جاری ہو جائے، اور سفر تب جاری ہوتا ہے جب انسان شہر کی آبادی سے باہر نکلے۔ قاعدہ نمبر 14 لام تعلیل۔ قرآن کریم میں لام تعلیل کے استعمال یہ حکم کے علت کا فائدہ دیتا ہے۔ اس قاعدے کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال یہ معلل بالحکم ہوتے ہیں، اور اس میں مصالح کی رعایت ہوتی ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں اللہ کے افعال معلل بالحکم و رعایت المصالح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر اور نواہی وہ عظیم حکمتوں پر اور مصلحتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو جب کسی آیت میں حروف تعلیل میں سے جو زیادہ مشہور حرف ہے جو لام تعلیل ہے، وہ حکم کی علیت کا فائدہ دیتا ہے، حکم کی علت ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ اب مثالوں سے اس قاعدے کی وضاحت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورۃ الذاریات کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ تدبر، لیعبدون میں جو لام تعلیل کے استعمال ہوا ہے یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر
کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کی علت اللہ کی عبادت ہے۔ اس کی دوسری مثال وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اب وَلِيَعْلَمَ میں جو لام تعلیل استعمال ہوا ہے، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ابتلاءات لاتے ہیں، آزمائشیں لاتے ہیں، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کون اللہ کی دین کی اور اللہ کے پیغمبر کی مدد کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے، اور تاکہ اہل ایمان غیر اہل ایمان سے ممتاز ہو جائے اور الگ ہو جائے، کیونکہ لام تعلیل علیت حکم کا فائدہ دیتا ہے۔ تدبر سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ قاعدہ نمبر 15، حذف المعمول یفید العموم۔ معمول کا حذف یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس قاعدے کی وضاحت یہ ہے کہ لغت عربی میں عامل جو ہوتا ہے، عامل یہ وہ ہوتا ہے جو غیر پر اثر ڈالتا ہے، معمول میں عمل کرتا ہے۔ مثلاً فعل ہے، وہ فاعل کے اندر مؤثر ہوتا ہے اور فاعل کے اندر عمل کرتا ہے۔ تو اس فعل کو عامل کہا جاتا ہے، اور اس کا مابع جس پر یہ تاثیر واقع ہوتا ہے اس کو معمول کہتے ہیں، جیسے مفعول بہ مثال کے طور پر۔ تو یہ معمول کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے افادہ عموم کے لیے، یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے۔ اب مثالوں سے اس قاعدے کی وضاحت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ اعراف ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک وہ لوگ جو متقین ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے وسوسہ پہنچتا ہے، تذکروا تو وہ یاد کرتے ہیں۔ اب تدبر سے کیا معلوم ہوگا کہ تذکروا یہ فعل فاعل ہے، اس کا مفعول محذوف ہے اور وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا معنی؟ تذکروا معنی فیتذکرون امر اللہ والاستعاذہ والاستغفار، وہ اللہ کا حکم یاد کرتے ہیں اور اعوذ باللہ ان کو یاد آتا ہے، استغفار یاد آتا ہے، کیونکہ حذف معمول وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ یا جیسے قرآن میں ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ ہر حال میں، ہر کام میں۔ معمول کو اللہ نے ذکر نہیں کیا عموم کے لیے۔ اس کی دوسری مثال الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈالا تکاثر نے، کس چیز سے؟ اب الہاکم، الہاکم اس کا مفعول محذوف ہے اور وہ دلالت کرتے ہیں عموم پر۔ تو آیت میں مذمت ہے ہر اس چیز کی جو غافل کرتا ہے اور دل کو اللہ کے ذکر سے مشغول کرتا ہے، کیونکہ حذف معمول وہ فائدہ دیتے ہیں عموم کا۔ الہاکم التکاثر، تو ہر وہ چیز جو غافل کرتا ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گی۔ قاعدہ نمبر 16، قاعدہ نمبر 16، آیتوں کے آخر میں جو اسماء حسنہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، آیت کے ساتھ اس کا ایک ربط ہوتا ہے اور اس ربط کو معلوم کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس قاعدے کی وضاحت یہ ہے کہ اکثر قرآن کریم کی آیتیں اسماء حسنہ سے ختم ہوتی ہے، اس کے اختتام پر اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ذکر ہوتا ہے۔ تو ان آیتوں میں غور و فکر کرنے سے، استقراء سے اور مفسرین کے کلام کا مطالعہ کرنے سے یہ نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ
اس اسم حسن کے درمیان اور آیت کے اندر جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس میں ضرور کوئی مناسبت ہے۔ تو قرآن کریم میں تدبر کرنے والے اور تأمل کرنے والے پر یہ واجب ہے کہ وہ اس ربط کو معلوم کرے، اور یہ علم المناسبات کی فروع میں سے ایک اہم فرع ہے، یہ بڑا باریک علم ہے، اس سے بہت ساری نقطے سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ آخر یہ جو اسم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس آیت کے آخر میں یہ کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ مثال سے وضاحت، یہ تو خواہ ویسے نہیں ہے کہ بعض آیات کے آخر میں غفور الرحیم آتا ہے، بعض آیات کے آخر میں علیم حکیم آتا ہے، یہ ویسے تو نہیں ہوتا ہے، اس کی مناسبت ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ میں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے کہا یا اللہ تیری ذات پاک ہے، نہیں ہے ہمارے لیے علم بوجہ من الوجوہ، مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھایا، اس لیے کہ صرف اور صرف آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اب تدبر کا طریقہ، اب اس آیت کو اللہ کے نام العلیم سے ختم کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا علم ظاہر ہوا تخلیق آدم سے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس میں حکمت ہے اور احاطۂ تامہ ہے، تو اس لیے اس کے بعد الحکیم کو ذکر کیا۔ علم والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حکمت پر مبنی ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اس چیز کے تخلیق میں کیا فائدہ ہے، تو اس لیے اس کے بعد الحکیم مناسب ہے، العلم والحکمت۔ دوسری مثال، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورۃ فاطر۔ اے لوگو، بے شک تم محتاج ہو اللہ کے، اللہ ہی غنی ہے، بے پرواہ ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ تدبر، اب اس آیت کو اللہ کے دو ناموں سے ختم کیا گیا ہے، دو ناموں سے، ایک غنی اور دوسرا حمید، غنی اور حمید۔ اب اس کی مناسبت ہے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے فقر کو ثابت کیا ہے کہ تم محتاج ہو، تو جو محتاج ہوتا ہے تو جس کی طرف وہ محتاج ہوتا ہے اس کا غنی ہونا لازمی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو فقیر قرار دیا تو غنی کا محتاج بنایا کہ جس پر وہ اپنے حاجات اور فقر کا دار و مدار رکھے، اس لیے آیت کو اللہ کے نام الغنی سے ختم کیا گیا ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے محمود ہے، عطا کی وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو دیا تو اس لیے حمید ہے، نہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے، تو اس لیے اس کے بعد الحمید نام ذکر کیا گیا ہے۔ قاعدہ نمبر 17، قرآن کریم میں ندا کا استعمال یہ مختلف مقاصد کے لیے آتا ہے۔ ندا، وہ مختلف مقاصد کیا ہے؟ ذہن کو متوجہ کرنا اس بات کے لیے جو ندا کے بعد کہی جا رہی ہے، اور یہ ندا اس کے لیے بطور تمہید کے لایا جاتا ہے۔ مثال سے قیدی کی وضاحت، ندا کی تعریف کیا ہے؟ ندا کی تعریف ہے طلب المتکلم اقبال المخاطب بواسطۃ احد حروف النداء، متکلم کا مخاطب کی توجہ کو طلب کرنا حروف ندا میں سے کسی ایک کے ذریعے۔ اور ندا مختلف مقاصد کے لیے آتا ہے، اغراض کے لیے آتا ہے، اس میں اہم یہ ہے، اس میں جو اہم ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، ذہن کو متوجہ کرنا، متنبہ کرنا اس بات کے لیے جو اس کے بعد کہی جا رہی ہے، اور نمبر 2، تذلل افتقار کے لیے، احتیاج کے لیے۔ مثال، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تدبر، اب یہاں پر
یا ایہا کا جو ندا ہے یہ تقاضا کرتا ہے متنبی کرنے کے لیے، اے ایمان والو متنبی ہو جاؤ، اور یہ دلالت کرتا ہے امر صیام کی اہمیت پر کہ روزے کا جو حکم ہے بڑا اہم ہے۔ اب ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا، تو اہم بات کے لیے پہلے متوجہ کیا جاتا ہے۔ دوسری مثال، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، تدبر۔ اب جو حرف ندا ہے یہاں پر وہ محذوف ہے، ربنا مانا یا ربنا، اب یہ تقاضا کرتا ہے عاجزی کا، تو دعا مانگنے والے پر یہ لازمی ہے کہ وہ دعا مانگتے وقت عاجزی کی رعایت رکھے۔ ربنا مانا اے ہمارے رب۔